بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف بٹ آفیشل۔ آج اس وقت پولنگ جاری ہے، 13 حلقے ہیں کل ملا کر صوبائی اور قومی اسمبلی کے۔ سب سے پہلے میں آپ کو لیے چلتا ہوں فیصل آباد قومی اسمبلی کے حلقے کی طرف، جہاں آپ یہ سمجھ لیں کہ رانا ثناء اللہ خود ہی الیکشن لڑ رہا ہے۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان میں 26 اور 27ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے، عدلیہ کی تباہی اور بربادی کی وجہ سے، اداروں کی تباہ حالی کی وجہ سے، مہنگائی، بے روزگاری اور لا قانونیت کی وجہ سے اہل فیصل آباد، چونکہ ان کا سیاسی شعور خاصا بلند ہے، خاصے خلاف ہیں اس پورے نظام کے۔ دوستوں نے مجھے کہا ہے کہ لگتا یوں ہے کہ جو آپ کہتے ہو، یعنی میں کہتا ہوں کہ 90% سے زائد عوام عمران خان کے ساتھ ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ موجودہ سسٹم اور اس سسٹم سے استفادہ کرنے والوں کے خلاف ہیں۔ ان کے مطابق مسلم لیگ نون فیصل آباد سے متعلق اسے بھی یہ مکمل طور پر ادراک ہے کہ ووٹر کیا کر کے باہر آ رہے ہیں۔ مجھے ہنسی آئی، ذرا وہ سن لیجئے کہ جہالت اس قدر، وہ جب عظمیٰ بہاری جیسی خواتین رہ جائے نمائندگی کرنے کے لیے سپوکس مین کی حیثیت سے کسی سیاسی جماعت کی، تو اس سیاسی جماعت کے دیوالیے پن کی اور کیا علامت ہو سکتی ہے اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہے کہ دیکھیں کہ مسلم لیگ کے انتخابی دفاتر پر رونق ہے، جبکہ مخالفین یعنی پی ٹی آئی وہاں بالکل اداسی نے بسیرا کر رکھا ہے، کوئی بندہ وہاں نظر نہیں آ رہا۔ میں عظمیٰ بہاری تو خیر چھوڑیں، میں ناظرین کرام آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت مخالفین کے ساتھ ظلم و ستم کا جو بازار گرم ہے، ووٹر یعنی عوام نے بھی گوریلا جنگ سیکھ لی ہے۔ گوریلا جنگ ایک تو ہوتی ہے نا آلات حرب و ضرب سے، بندوق سے، میزائل سے، آٹومیٹک ہتھیاروں سے، یہ گوریلا جنگ عجیب قسم کی گوریلا جنگ ہے۔ یہ ووٹ کی گوریلا جنگ ہے، چھپ کر لوگ ووٹ دیتے ہیں، اور اسی طرح جس طرح صفایا کر کے رکھ دیتے ہیں گوریلاز، انتخابی میدان کے اندر وہی کردار ادا کر رہے ہیں ہمارے اس نظام سے ڈرے سہمے ہوئے ووٹرز۔ نتیجہ 2024 8 فروری سے زیادہ طاقتور آنے والا ہے۔ زناٹے دار تھپڑ اسے کہتے ہیں جو عوام مارتی ہے، ووٹ کا جوتا بنا کر، تھپڑ بھی نہیں، جو ان کے منہ پہ پڑنے والا ہے، اور اس سے یہ بھی واقف ہے۔ اب جتنی دھاندلی اس وقت یہ کر رہے ہیں، دھاندلی جاری ہے فیصل آباد کے اس حلقے میں نیشنل اسمبلی کے، لیکن اس دھاندلی سے بھی کام نہیں چلے گا۔ بالآخر انہیں فارم 47 کا سہارا لینا پڑے گا، اور سہارا یہ لیں گے۔ کتنا بڑا المیہ ہے ناظرین اکرام کہ انتخابی عمل سے لوگوں کا یقین ہی اٹھ گیا ہے، اور پھر کیا کمال ہے کہ لوگوں نے بھی ان کا مذاق بنانا شروع کر دیا ہے۔ ان کا ذاتی خیال یہ تھا کہ لوگ جو موجودہ نظام کے خلاف ووٹ دیتے ہیں وہ تھک جائیں گے، وہ ہار جائیں گے، وہ گھروں میں بیٹھ جائیں گے، اور ہم اپنے ایرو غیروں کے ووٹ کاسٹ کروا کے ہم جیت جایا کریں گے۔ لیکن عوام نے انہیں زچ کرنے کا یہ انداز اپنا رکھا ہے۔ جوک تا جوک پولنگ سٹیشنز کی طرف جا رہے ہیں لوگ، اور خبر یہ ہے، خبر میں پل پل کے لیے رہا ہوں، ہر ووٹر باہر آ کر اظہار کر رہا ہے، زچ کر کے رکھ دیا ہے انہیں۔ انتظار کیجئے، میں کہتا چلا رہا ہوں کہ ان سے وہ غلطیاں سرزد ہوں گی کہ کوئی مقام نہیں رہ جائے گا عوام کے ہاتھوں ان کی بچت کا۔ پھر اٹھیں گی عوام۔ یہ بارود ہے جو پھیلائے جا رہے ہیں پورے ملک کے اندر، وہ جو ایک دیا سلائی کی ضرورت ہوتی ہے، بس وہ ضرورت ہے، اس کے بعد دیکھیے گا یہاں ہوتا کیا ہے، یہ جاتے کہاں ہے، اور یہ ہونے والا ہے۔ میں کہتا چلا رہا ہوں کہ بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے، بہت بڑا یدھ، اور اس کا فیصلہ بھی ہونے والا ہے، اور فیصلہ ہو کر رہنا چاہیے، ہو جانا چاہیے، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ پاکستان قائم رہے گا یا نہیں رہے گا۔ ابھی تک تو یہ سوالیہ نشان ہے۔ خبر آپ کے لیے یہ ہے، اور ہے یہ خبر، ہاں تشریح میں اس کی کر دیتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو کہہ دیا گیا ہے، یہ جو رپورٹس آئی ہیں، یہ رپورٹس ایویں نہیں آئی، یہ 20 بلین US ایک سال کے اندر کرپشن، تمام وزارتوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اس کرپشن کے سراغ ہمیں ان بلیک اینڈ وائٹ تھے۔ یعنی یہ نہیں کہا گیا حکومت کی طرف سے، یہ کسی اور کی طرف سے کہا گیا ہے۔ ریکارڈ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا ہے ناظرین اکرام، اور اب آپ سنیں گے خبریں، ایسی خبریں آنا شروع ہو جائیں گی، کہاں کہاں کرپشن ہوئی ہے۔ یہ کیوں صاحب؟ سمپل کرتا ہوں، شارٹ کرتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا فوج کو آپ کا خیال ہے کہ سمجھ نہیں آئی کہ ان کی جو ان پاپولرٹی ہے، ان پاپولرٹی نہیں، ان کے ساتھ وابستہ جو عوام کی نفرت ہے، وہ ساری نفرت ملبہ بن کے گر رہی ہے اس فوجی قیادت پر اور فوج پر۔
ملک کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے فوجی قیادت کا. ان کا خیال ہے کہ ہم معیشت ٹھیک کر دیں، ہم کہیں سے دفینے نکال لیں، کہیں معدنیات نکال لیں، کوئی سروسز دے دیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی کوئی خدمت کر لیں، کوئی 4 ٹکے ہمیں ملتے رہیں، کچھ کاروبار ٹھیک کریں، کوئی کرپشن کا خاتمہ کریں. تک یہ کچھ بھی نہیں ہوگا ان سے. ایک کام یہ ضرور ہوگا، یہ بی بی ٹک ٹاکر، یہ شہباز شریف، یہ زرداری، ان کا بوریا بسرا عنقریب گول ہو جائے گا. انتظار کیجئے 28ویں ترمیم، جسے آئینی ترمیم نہیں، غیر آئینی ترمیم، غیر قانونی ترمیم، غیر اخلاقی ترمیم، آئین کے نام پر ایک، بلکہ آئین کے اوراق پر سیاہ دھبا ایک اور 28ویں آئینی ترمیم. اس کے بعد فوری طور پہ یہ منظر بدلیں گے، نئے چہرے لے کر آئیں گے. کام اس سے بھی نہیں چلے گا، کام صرف چلے گا تو عمران خان سے چلے گا. یہ میں بتا دوں ناظرین اکرام، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ کوئی ایویں کوئی محبت والی بات نہیں ہے. میں اپنے تجربے کی بنا پر، اپنے تجربے کی روشنی میں یہ کہتا ہوں کہ بات اور کام آگے بڑھے گی اور بڑھے گا تو صرف عمران خان کے باہر آنے کے ساتھ. ادروائز اسے یہاں رکھ کر آپ کوئی بھی نسخہ آزما لیں، کوئی بھی کارگر نہیں ہوگا. چلے انتظار کیجئے، یہ تو جا رہے ہیں. اور ابھی کرپشن کے راز آہستہ آہستہ آپ پر اخبارات کے ذریعے، یہ ٹی وی اسکرینز کے ذریعے یہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. اور وہی لوگ جو جاتی عمرہ کے نمک خوار ہیں، آپ دیکھیے گا کہ وہ زبانیں کس طرح بدلتے ہیں، وہ چہرے کس طرح بدلتے ہیں، ان کے خیالات کس طرح تبدیل ہوتے ہیں. یہی جو ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، ان کے کہنے پر جو انہیں لے کر آئے ہیں، جب انہوں نے آنکھیں پھیر لی تو یہ ان سے آنکھیں پھیر لیں گے. یہ ہے ستم ظریفی اس سیاست کی. ہاں، ایک اور چیز اس کا میں اظہار کرتا جاؤں، انتہائی عمیق نگاہ سے میں دیکھ رہا ہوں. ایک کریکٹر میرے سامنے ہے، کوئی عجیب معاملہ ہے ناظرین کرام. آپ بھی ذرا سوچ لیجیے، جس نے بھی عمران خان کی اس دور میں برائی کی ہے، یہ پچھلے 2.5-3 سال کے اندر، اللہ نے اسے بے عزت کر کے رکھ دیا ہے. اس کے پلے ککھ نہیں رہا. جنہیں زوم تھا کہ شاید ہمیں کچھ پذیرائی ملے گی، نام ہمارا ہے، مقام ہمارا ہے، لوگ ہمیں جانتے ہیں، اور اب تو وہ جسے یہ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. اگر وہ ساتھ ہے تو پھر پریس بھی ہمارے ساتھ ہوگا، اخبارات بھی ہمارے ساتھ ہوگے، ٹی وی چینل بھی ہمارے ساتھ ہوگے، تو ہم تو راستہ پا جائیں گے، عزت پا جائیں گے، کوئی مقام مزید ہمیں مل جائے گا. وہ جب عمران خان کے خلاف استعمال ہوئے، یا عمران خان کے خلاف کوئی ذاتی بغض کے حوالے سے انہوں نے کچھ زبان سے نکالا ہے یا کوئی رول ادا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے عزت کر کے رکھ دیا، عوام کی نظروں سے گرا کر رکھ دیا ہے. کل کا مجھے پتا نہیں، آج کا میں یہ بتا سکتا ہوں، قوم کی نظروں میں با عزت با وقار وہی قرار پائے گا جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس کے موقف کی تائید کرے گا، کیونکہ اس کا موقف درست ہے. حقیقی آزادی پاکستان کی، پاکستانی عوام کی حقیقی آزادی، اسے کیا چاہیے؟ سب کچھ موجود ہے اس کے پاس. کمال قسم کا ملنگ اور درویش آدمی ہے یہ میں ضرور کہوں گا. ہاں، اپنے اقتدار کے دوران بہت سی غلطیاں ہوئی سادگی میں اس سے، لیکن اب وہ نہیں ہوں گی. اب وہ خدا کے نور سے دیکھے گا اور دیکھ رہا ہے چیزوں کو. دیکھا نا کیسا فیصلہ اللہ نے کروایا اس سے، سب قابل احترام ہے. نہیں، اس نے سہیل افریدی کو لیا تو پوری پشتون قوم جمع ہو گئی ہے سہیل افریدی کے ارد گرد. وار زون قرار پا گیا ہے کے پی کے. ناظرین اکرام، وقت بہت کڑا ہے ملک اور قوم پر. ایک ہی راستہ ہے، جڑے رہیے عمران خان کے ساتھ. یہ کیسے بچ سکتے ہیں عمران خان سے؟ وہ اسکول سے چھٹی ہوئی تھی، ادھر سے 2 گاڑیاں گزر رہی تھی، فلیگ پی ٹی آئی کا کے پی کے میں، تو بچوں نے عمران خان کے حق میں نعرے لگانے شروع. معصوم بچوں نے، 3ری 4تھی جماعت کے بچوں نے، یہ پورے پاکستان کے بچوں کا یہ حال ہے. نوجوان 10 کروڑ، وہ بھی کہا کیسے بچ پاؤ گے عمران خان سے؟ ہاں، جو بھی عمران خان کو چھوڑے گا وہ زیرو، جو بھی اس کے خلاف زبان چلائے گا وہ بے عزت. اجازت دیجیے ناظرین اکرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.